تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ نحل آیات 48 تا 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے؟ یتفوّأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے، سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ تفسیر یعنی تمام جسمانی اشیاء کے سائے اس بات کی علامت ہیں کہ پہاڑ ہوں یا درخت، جانور ہوں یا انسان، سب کے سب ایک ہمہ گیر قانون کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سب کی پیشانی سے بندگی کا داغ لگا ہوا ہے۔ الوہیت میں کسی کا کوئی ادنا حصہ بھی نہیں ہے۔ سایہ پڑنا ایک چیز کے مادی ہونے کی کھلی علامت ہے، اور مادی ہونا بندہ و مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ، زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے فرشتے ہیں، سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں۔ تفسیر یعنی زمین ہی کی نہیں، آسمانوں کی بھی وہ تمام ہستیاں جن کو قدیم زمانے سے لے کر آج تک لوگ دیوی دیوتا اور خدا کے رشتہ دار ٹھہراتے آئے ہیں، دراصل غلام اور تابع فرمان ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی خداوندی میں کوئی حصہ نہیں۔ ضمناً اس آیت سے ایک اشارہ اس طرف بھی نکل آیا کہ جاندار مخلوقات صرف زمین ہی میں نہیں ہیں بلکہ عالم بالا کے سیاروں میں بھی ہیں۔ یہی بات سورہ شورى آیت 29 میں بھی ارشاد ہوئی ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو۔ تفسیر دو خداؤں کی نفی میں دو سے زیادہ خداؤں کی نفی آپ سے آپ شامل ہے۔ انما ہوا الہ واحد، خدا تو بس ایک ہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ تفسیر دوسرے الفاظ میں اسی کی اطاعت پر اس پورے کارخانہ ہستی کا نظام قائم ہے۔ افغیر اللہ تتقون، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تفسیر با الفاظ دیگر، کیا اللہ کے بجائے کسی اور کا خوف اور کسی اور کی ناراضگی سے بچنے کا جذبہ تمہارے نظام زندگی کی بنیاد بنے گا؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ تفسیر یعنی یہ توحید کی ایک صریح شہادت تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے۔ سخت مصیبت کے وقت جب تمام من گھڑت تصورات کا زنگ ہٹ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری اصل فطرت ابھر آتی ہے، جو اللہ کے سوا کسی الہ، کسی رب اور کسی مالک ذی اختیار کو نہیں جانتی۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے۔ تفسیر یعنی اللہ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ کسی بزرگ یا کسی دیوی دیوتا کے شکریہ کی بھی نیازیں اور نظریں چڑھانی شروع کر دیتا ہے، اور اپنی بات سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کی اس مہربانی میں ان حضرت کی مہربانی کا بھی دخل تھا، بلکہ
اللہ ہرگز مہربانی نہ کرتا اگر وہ حضرت مہربان ہو کر اللہ کو مہربانی پر آمادہ نہ کرتے۔ لِیَکْفُرُوا بِمَا آتَیْنَاهُمْ، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ فَتَمَتَّعُوا، اچھا مزے کر لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں۔ تفسیر، یعنی جن کے متعلق کسی مستند ذریعہ تعلیم سے انہیں یہ تحقیق نہیں ہوا کہ اللہ میاں نے ان کو واقعی شریک خدا نامزد کر رکھا ہے اور اپنی خدائی کے کاموں میں سے کچھ کام یا اپنی سلطنت کے علاقوں میں سے کچھ علاقے ان کو سونپ رکھے ہیں۔ نصیبا مما رزقناہم، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ تفسیر، یعنی ان کی نظر نیاز اور بھینٹ کے لیے اپنی آمدنیوں میں سے اور اپنی اراضی کی پیداوار میں سے ایک مقرر حصہ الگ نکال رکھتے ہیں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ تفسیر، مشرکین عرب کے معبودوں میں دیوتا کم تھے اور دیویاں زیادہ، اور ان دیویوں کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ سبحانہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ تفسیر، یعنی بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر لونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ تفسیر، یعنی اپنے لیے جس بیٹی کو یہ لوگ اس قدر موجب ننگ و عار سمجھتے ہیں اسی کو خدا کے لیے بلا تعمل تجویز کرتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ خدا کے لیے اولاد تجویز کرنا بجائے خود ایک شدید جہالت اور گستاخی ہے۔ مشرکین عرب کی اس حرکت پر یہاں اس خاص پہلو سے گرفت اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ کے متعلق ان کے تصور کی پستی واضح کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ مشرکانہ عقائد نے اللہ کے معاملے میں ان کو کس قدر جری اور گستاخ بنا دیا ہے اور وہ کس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق ہیں وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔